خدا کی قسم کیا وہ اقبال نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہاں، اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے، اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا، یہ خارش، یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے۔ ہاں، کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو، ایک دن کھالی کاٹ دو گے۔ آپ یقین کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا اجر ہی نہ چھین لے۔ ہاں، ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے، اس کا ایک بڑا سرور ہے۔ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں، ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے 3:30 بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو، اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا۔ اس کا کتنا مزہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا، جنید بھائی یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اس نوجوان کے اس سوال نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کہا یہ آپ اتنے جو سفر کرتے ہیں روزانہ، ہر روز ایک نئے بستر پہ سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے۔ میں نے کہا میرے پیارے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق تو قلب کے سکون، چین اور اطمینان سے ہے۔ یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے، شکل، لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا۔ یہ بڑا گھر، خوبصورت سا محل نما گھر، یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں ہے، راحت اللہ کے امر میں ہے۔ ہاں، ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 فرما بردار ہیں، تو وہ اپنی جھونپڑی میں جنت کے اندر ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناگن ہے، تو وہ محل کے اندر، دوزخ کے اندر ہے۔ یہ ٹورانٹو کا شہر ہے۔ اسی ٹورانٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے 1992 کی وہ قصہ، وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ ہم یہاں پر شو کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ جب شو ختم ہوا تو آرگنائزروں نے کہا کہ آپ باہر نہ نکلیں یہاں سے، بہت بڑا مجمع، ان کو جانے دیں۔ تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے 2:30 بج گئے۔ تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھنے لگے، ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے، ہاں، ہمارے لیے تو کراچی بھی نیو یارک سٹی تھا، ہاں، تو ٹورانٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لیے۔ اور پھر بھی کچھ تھوڑی بہت، اللہ معاف کرے، وہ کام تو کوئی حیا کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حیا باقی تھی ہمارے اندر۔ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی ہم تو اپنے ہوٹل جا رہے ہیں۔ کہتی ہے نہیں تم ہوٹل تک چلے جاؤ، مجھے ہوٹل تک لے جاؤ، پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی۔ تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ؟ کہتی ہے no don't worry about it, I just turned 18 a week ago۔ تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا 18 10 ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club. I came back at 4:30 in the morning. My father didn't open up the door. I just called the police. So there's no problem. آپ یقین کرو یہ پورا کا پورا واقعہ مجھے آج تک یاد ہے. 16 سال اس واقعے کو ہو گئے, 17 سال اس واقعے کو ہو گئے ہیں. اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے. اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا, صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے تو میرے باپ کا کیا حشر ہو, اور اب یہ سوچتا ہوں اگر میری بیٹی یہ کرے تو میرا کیا حشر ہو. لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے, قصور اس بچی کا نہیں ہے, قصور ان ماں باپ کا ہے جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی, تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے. میرے دوستو, یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں, اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا, کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں. جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہوگی. آپ میرا خیال ہے بچے وغیرہ یہ وہ سب لوگ بہت دیر ہو گئی ہے, ایک نعت آپ کو سنایا تو پھر آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں. میرا بیان ہو رہا تھا, بیان کر رہا تھا, بیان جب ختم ہو گیا تو میری جماعت کا ایک ساتھی آ کے ادھر میرے ساتھ بیٹھ گیا. مجھے کہنے لگا کہ مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا, مسکرانا شروع ہو گیا. عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ. تو میں نے اس کو بولا کیا بات ہے بھائی؟ کہتا کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں بتا یار کیا بات ہے, کچھ چھپا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں. جب میں نے اصرار کیا کہتا یار میں پیچھے بیٹھ کے تیرا بیان سن رہا تھا, میں تیرا بیان پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا. تو میرے آگے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے. تو میں ان کی بات سن رہا تھا. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے. تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے, یہ تو سارا مسئلہ ہے. اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں. یہ بات مجھے یاد ہے, یہ بات میں کر رہا ہوں سن 2000 کی. اپنے اس ساتھی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہے. مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا میرے. اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا.